نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اس بندے پر جس کو اللہ جل شانہ خود یاد فرمائے۔ حدیث قدسی میں ہے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اور جو مجلس میں یاد کرتا ہے اس سے بہتر مجلس میں، اس سے اچھی مجلس میں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ جو بندہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ عرش پر اس کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ کتنا مبارک اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو کہ اللہ تبارک و تعالی خود یاد فرمائے۔ تو ذکر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر فرمایا۔ نماز دن رات میں 5 بار فرض ہے، زکوٰۃ دینا سال بھر میں 1 بار فرض ہے، روزے رکھنا رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہے، سال میں 1 مہینے کے، حج کرنا زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ اس کے بالمقابل ذکر جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں فرمائی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی قرآن پاک میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ کو یاد کرنے والے بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقام الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، اللہ اللہ کہنے والے جب تک رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تب قیامت قائم ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب اس کو لیا جائے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کا عذاب دور ہوگا۔ تو اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں تاکہ ہماری عادت ہو جائے۔ کسی بھی چیز کو درجہ بدرجہ کیا جاتا ہے تو پہلے یہ 12 تسبیحات بتائی جاتی ہیں، ذکر لسانی، زبان سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، پھر اس کے بعد ذکر قلبی کا درجہ آتا ہے۔ جب آدمی ذکر لسانی کرتے کرتے ماہر ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کا دل بھی ذکر کرنے لگتا ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اولیاء کرام پاس انفاس بتاتے ہیں۔ پاس انفاس یہ ہے کہ آدمی جب سانس لے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں، اندر سانس لیتے وقت، اور باہر سانس لیتے وقت یہ خیال کرے کہ میں اللہ کہتا ہوں، اللہ اللہ، اندر سانس لیتے وقت بھی اللہ اور باہر سانس لیتے وقت بھی اللہ۔ اگر اس میں دشواری ہو تو اس سے پہلے بتاتے اللہ ہو،
اللہ اندر سانس لیتے وقت اور باہر سانس نکالتے وقت ہوں، یہ خیال کرے۔ تو اس طرح سے پاس انفاس سکھایا جاتا ہے۔ تو ہر وقت آدمی خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن سانس آ رہی ہے نکل رہی ہے، تو اس صورت میں وہ یہ خیال کرتا رہے اللہ ہوں کہہ رہا ہوں میں، یا اللہ ہوں اللہ کہہ رہا ہوں، تو اس طرح سے وہ ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی اس سے بہت خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے، کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس سانس کے جو بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے رہ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ سانس لیتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر ذکر قلبی یہ ہے کہ دل میں اللہ 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 جو ہے وہ دل میں آ جائے، بس جائے، اور اپن دل کی طرف دھیان کرے تو یہ معلوم ہو کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ جب سکھایا جاتا ہے، مراقبہ کے معنی دھیان دے رہا۔ آدمی دھیان جما کر بیٹھ جائے اس بات پر کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہے، اور دل کی طرف دھیان لگائے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اس کو دل کی آواز بھی سنائی دینے لگتی ہے کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اسی کا نام ہے ذکر قلبی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سعودی عرب کے اندر دل کا فوٹو لیا گیا، تو ہر آدمی کے دل پر، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جو کہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن وہ مشین نے اس کو چیک کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر بھیجا ہے۔ اب ہم جب اللہ اللہ پڑھیں گے تو ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا، اور اللہ کا ذکر کرنے والا جب بن جائے گا دل، تو یہ دل صاف ہو جائے گا آئینے کی طرح۔ اور آئینہ جو ہے جب آپ سورج کے سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آئینے کے اندر سورج موجود ہے، حالانکہ سورج تو وہی ہے جہاں پر ہے، لیکن آئینے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں آئینے میں بھی سورج موجود ہے۔ اور جس طرح سے آپ اصلی سورج پر نظر نہیں جما سکتے، ایسے ہی آئینے میں جو سورج نظر آ رہا ہے اس پر بھی نظر نہیں جما سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، انوارات جب آتے ہیں دل کے اندر، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، ذکر کرتے کرتے دھل جائے اور دل صاف ستھرا ہو جائے، تو پھر اس میں اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوارات نور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا ہے۔ اس دل کو ہم نے ناپاک کر رکھا ہے، بہت سے گندے خیالات آتے رہتے ہیں، بہت سے گناہوں کے خیالات آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور گناہ کا پلان بنا رہا ہے کہ اب میں یہاں سے جا کر ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم تھے بہت بڑے، پھر بعد میں اللہ کے ولی ہوئے، بزرگ ہوئے۔ ان کی والدہ صاحبہ بھی بہت بڑی بزرگ تھی، اور ان کے بھائی تھے وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ جو ان کے بھائی تھے وہ بزرگ مشہور تھے، اور یہ امام غزالی عالم مشہور تھے۔ تو امام غزالی ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام غزالی نے شکایت کی اپنی والدہ سے کہ یہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے کہا تیرے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا تو؟ جا نماز پڑھ جا کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے، نماز کی نیت باندھی، اور بیچ میں سے نیت توڑ کر چلے گئے واپس۔ تو اب اس کے بعد میں امام غزالی نے پھر شکایت کی جا کر کہ نہ آتا تو اچھا تھا، یہ تو آیا اور بیچ میں سے نیت توڑ کر واپس چلا گیا، یہ کیسا بھائی ہے میرا؟ تو والدہ نے پھر ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، دونوں کو سامنے بٹھایا اور اس سے کہا بھائی سے کہ تم کیوں گئے وہاں، اور گئے تو پھر نیت توڑ کر کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا
کہ جب میں نے نیت باندھی اور میں نے ان کے دل کی طرف دھیان کیا، توجہ کی، تو ان کے دل میں تو حیض و نفاس کے مسائل گھوم رہے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کیا کرتا، تو میں نیت توڑ کر واپس چلا آیا۔ تو ان سے پوچھا ان کی والدہ نے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب میں نے نیت باندھی تو اس کے بعد میرے خیال میں حیض و نفاس کے مسائل آ گئے۔ تو ان کی والدہ کتنے بڑے درجے کی بزرگ خاتون تھی، انہوں نے کہا میرے کام کے تو تم دونوں ہی نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے نیت باندھنے کے بعد حیض و نفاس کے مسائل کیوں سوچے؟ اور ان سے کہا دوسرے والے بزرگ سے کہ تم نے جب اللہ کے لیے نیت باندھ لی تھی تو ان کے دل کی طرف دھیان کیوں گیا تمہارا؟ تم تو اللہ کی طرف ہی پوری توجہ رکھتے نا، ان کے دل کی طرف دھیان کیسے چلا گیا تمہارا؟ میرے کام کے تم دونوں نہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان حضرات نے اور زیادہ محنت کی اور اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ کی۔ تو بہرحال ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان تو مسائل کی طرف ہی گیا تھا، ہم لوگوں کا دھیان تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے نماز کی حالت میں۔ تو دل جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ، اور اس کو ہم نے بت خانہ بنا رکھا ہے۔ شاعر لوگ جو ہے وہ معشوق کو بت کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں، اور صنم کہہ کے اشعار میں اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں غزلوں کے اندر۔ تو معشوق جو ہے محبوب، وہ بھی ایک بت ہے، صنم ہے۔ ایسے بہت سارے معشوق دل کے اندر بسا رکھے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے دل میں گھومتی رہتی ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، ان خیالوں کو دل سے نکالنا ہے۔ اور وہ کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے ذکر سے نکلیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ جھاڑو لگاتا ہے دل کے اندر۔ دل ہمارا بند ہے اور اس دل کے اندر کوڑا کباڑا جم گیا۔ اب جب دل کا دروازہ کھلا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور اس میں جھاڑو لگانا شروع کی تو گرد و غبار تو اڑے گا، گرد و غبار اڑے گا۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرتے کرتے بہت سارے خیالات آئیں گے، شیطان بھی خیالات ڈالے گا، نفس بھی خیالات ڈالے گا۔ تو پرانے بزرگان دین یہ فرماتے تھے کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای تسبیح چے کند اثر۔ دل کے اندر تو زبان پر تو اللہ اللہ ہے، اور دل میں گدھے اور گھوڑے کا خیال آ رہا ہے، گائے کا خیال آ رہا ہے۔ اس تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ لیکن اب بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای تسبیح ہم چنی اثر۔ بھائی اس تسبیح سے بھی اثر ہوگا، اگرچہ زبان پر تسبیح ہو اور دل میں گائے گدھے کا خیال آ جائے، تب بھی اللہ کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، اللہ کے نام کا اثر ہوگا۔ اس لیے ان خیالات کی پرواہ نہ کریں، جو بھی خیالات آتے رہیں اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں سے جب جھاڑو لگ جائے گی اور غیر اللہ جو ہے صاف ہو جائے گا تو اللہ اللہ ہی رہ جائے گا پھر دل کے اندر۔ پھر اللہ کے انوارات آنا شروع ہو گئے، نور آنا شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی توجہ بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے درجہ بدرجہ آدمی کو حاصل ہوتی ہے ذکر کرتے کرتے۔ پہلے ذکر لسانی بتایا جاتا ہے، پھر پاس الفاظ بتایا جاتا ہے، پھر ذکر قلبی بتایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، اور آخری درجہ پھر سلطان الاذکار کا ہوتا ہے، جو بعض بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے اور اس پر لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں، لیکن وہ درجہ بھی ذکر قلبی کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں ایسی رکھی ہیں، ان 7 چیزوں سے پھر آدمی ذکر کرنے لگتا ہے، اور وہ لطائف ستہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان لطائف ستہ سے آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا اور وہ درجہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن اس سب سے پہلے یہ 12 تسبیح کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اور ابھی میں نے ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ ہم کو شوق ہو آگے بڑھنے کا،
کہ ہم صرف 12 تسبیح کو ہی آخری درجہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم کو کوشش کرتے کرتے آگے بڑھنا ہے اور بہت آگے بڑھنا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت اور طریقت، تو شریعت اصل ہے اور طریقت اس کے تابع ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا۔ شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، بزرگ بن جائے، شریعت پر اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کا پیارا اور محبوب نہیں بن سکتا۔ اس لیے شریعت پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ جو آدمی شریعت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانتا، حرام کو حرام نہیں جانتا، تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں بزرگ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ حضرت اب تو آپ بھی 70 سال کے ہو گئے اور میں بھی 60 سال کی ہو گئی، اب تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر لیجئے مجھے، بوڑھے ہو گئے آپ بھی اور ہم بھی، تو کیا حرج ہے؟ جیسے آپ مردوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے ہیں، مصافحہ کر کے بیعت کرتے ہیں، مجھے بھی ایسے کر لیجئے بیعت۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں یہ تو صحیح ہے کہ میں بھی 70 سال کا ہو گیا اور تم بھی 60 سال کی ہو گئی، لیکن اللہ کا دین تو بوڑھا نہیں ہوا۔ اللہ کا دین تو وہی ہے جو دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کیا کپڑے کے ذریعے، کپڑے کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرا سرا عورتوں کو پکڑا دیا، اس طرح بیعت کیا ہے۔ تو اس طرح اگر تم بیعت ہونا چاہو تو ہو جاؤ مجھ سے، باقی تم یہ چاہو کہ میں مصافحہ کر کے بیعت کروں تو میں اس طریقے سے بیعت نہیں کرتا ہوں عورتوں کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی شریعت کے مطابق چلنے والا ہو وہ صرف شریعت ہی میں اپنے ظاہری اعمال میں ہی اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، بلکہ طریقت میں بھی، طریقت بھی شریعت کے تابع ہے۔ یہ جو طریقت ہے پیری مریدی کا راستہ، یہ بھی شریعت کے تابع ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو کام ہوگا وہی صحیح ہے۔ اگر کوئی بزرگ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو اب اتنا بزرگ ہو گیا کہ اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، تو وہ گمراہی پھیلاتا ہے، خود بھی گمراہ ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں مرض الوفات میں بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، جبکہ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس وقت بھی مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں آ کر آپ نے نماز ادا کی، اور جب مسجد میں نہیں آ سکے تو آپ نے گھر پر نماز ادا کی، لیکن نماز ہر حال میں آپ ادا کرتے رہے وفات تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کسی سے بھی ساقط نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر وقت تک نماز پڑھی ہے تو ہر آدمی کو آخر وقت تک نماز پڑھنا ہے۔ تو آدمی طریقت میں کتنے ہی آگے بڑھ جائے اور بزرگ ہو جائے، لیکن وہ شریعت کے تابع ہی رہے گا، اس لیے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے اور شریعت سے الگ کچھ نہیں ہے، بلکہ شریعت پر آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو آداب کو حقیر سمجھے گا اس کو سنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الواجبات، جو سنت کو حقیر سمجھے گا اس کو واجبات سے محروم کر دیا جائے گا۔ ومن تہاون بالواجبات عوقب بحرمان الفرائض، اور جو واجبات کو حقیر سمجھے گا اس کو فرائض سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو ہیرا دیا اور اس ہیرے کی حفاظت کے لیے ایک دیوار مٹی کی بنا دی، ایک دیوار تانبے کی بنا دی، ایک دیوار چاندی کی بنا دی، ایک دیوار سونے کی بنا دی، اور اس ہیرے کو دے دیا کہ بھائی اس ہیرے کو تم رکھو حفاظت سے۔ اب جس آدمی کو ہیرا دیا گیا تھا وہ اتنا لاپرواہ اور غافل بے پرواہ قسم کا آدمی تھا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ وہ مٹی کی دیوار گر گئی اور اس کے بعد وہ تانبے کی دیوار بھی گر گئی،
اور اس کے بعد وہ چاندی کی دیوار بھی گر گئی اور سونے کی دیوار بھی گر گئی اور ہیرا بھی ضائع ہونے لگا۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ ہیرا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نفلیں رکھی ہیں۔ نفلیں ایسی ہیں جیسے مٹی کی دیوار، اشراق کی نفل پڑھنا ہے، چاشت کی نفل پڑھنا ہے، اوابین کی نفل پڑھنا ہے، تہجد کی نفلیں پڑھنا ہے، یہ ایسا ہے جیسے مٹی کی دیوار۔ سنتیں رکھی ہیں، سنتیں ایسی ہیں جیسے تانبے کی دیوار، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ واجبات ایسے ہیں جیسے چاندی کی دیوار، اور فرائض ایسے ہیں جیسے سونے کی دیوار۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آداب چھوڑنا شروع کیے، نفلیں چھوڑنا شروع کی، سنتیں چھوڑنا شروع کی۔ کتنے لوگ ہیں جمعے کی نماز میں کتنے آتے ہیں اور سلام پھرتے سے ہی سب بھاگ جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ واجبات ایسے ہیں جیسے چاندی کی دیوار، وتر پڑھنا واجب ہے، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، واجبات چھوڑ دیتے۔ فرائض چھوڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، یہ سب فرض ہے۔ فرائض چھوڑ دی جو سونے کی دیوار۔ اب تو ایمان پر بات آنے لگی جو اصل ہیرا ہے۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسی بے تکی باتیں دن بھر کہتے رہتے ہیں جو ایمان سے خارج کر دیتی، ایسی باتیں بکتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان سے خارج کرنے والی باتیں۔ جب نفلوں کا اہتمام نہیں کیا، سنتوں کا اہتمام نہیں کیا، واجبات کا اہتمام نہیں کیا، فرائض کا اہتمام نہیں کیا، اب ایمان پر بات آ گئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر قائم رکھے۔ حضرت پیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو ایک بات بتائی تو اس نے کہا حضرت یہ تو سنت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ تو سنت ہے، لیکن آپ کا یہ لہجہ کفر ہے، اس لیے کہ آپ سنت کی توہین کرنے کے لیے اور اس کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کر کے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے، آداب پر عمل کر کے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو جتنا زیادہ آداب کا لحاظ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔